بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا. ملک تو اپنی حدیں بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حدیں بالوں پر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا. نبی کی یاد میں اختر جو صبح و شام کرے. نبی کی یاد میں اختر جو صبح و شام کرے. کہیں بھی رہتے ہو، طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہو، طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں.
اگر خاموش رہوں میں تو تجھے سب کچھ ہے. میں کچھ کہا وہ تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں درود شریف کا قرآن عقیدت پیش ایک بار اور حدیث رات پیش کروانے ایک بار اور نظرانے درود شریف پیش کروانے. میں نے قرآن کریم کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، پوری طور سے مجھے اس بات کا خیال ہے کہ اسی جگہ اسی مجلس میں اسی آیت کریمہ کہ انوار و برکات سے روشنی میں نے حاصل کی تھی. اب اسی کے تعلق سے کچھ اس کے آگے کی باتیں میں عرض کروں گا. پیچھے کی باتیں مجھے زمان میں نہیں کہتا کہ آپ کو یاد بھی ہوں گی، مگر وہ ٹیپ ریکارڈ نے ہر مسئلے کو آسان کر دیا. ترجمہ تو وہی کہ میں وہ فرما دوں محبت الہی کی ان دعوے داروں سے کہ اگر واقعی تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو میری اتباع اللہ تمہیں محبوب بنا. کئی سوالات میں اٹھتے ہیں ترجمے کے بعد. پہلے یہ کیا ہے کہ یہاں محبت کا بھی ذکر ہے اور اتباع کا بھی ذکر ہے. تم رسول کی اتباع کرو گے تو اس کا پھل کیا ملے گا؟ خدا کی محبت. دوسری جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کا لفظ آیا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اطاعت کیا ہے، محبت کیا ہے، اتباع کیا ہے. تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے یا کچھ الگ الگ ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ محبت اتباع میں کیا نسبت ہے؟ اور یہ فرق سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب رسول کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو ایک طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کیا محبت کی رٹ لگا رہے ہو، بس اطاعت کرو، بس یہی ہے محبت، بس رسول کی پیروی کرو، یہی محبت. جو چیز محبت کی علامت ہے اس کو محبت بتا. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پھل کیا ہے، ثمرہ کیا ہے، درخت کیا ہے، ثمرہ کیا ہے، بیج کیا ہے، درخت کیا ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آخر کیا، جہاں اطاعت وہاں محبت، جہاں محبت وہاں اطاعت، یا جہاں اتباع وہاں اطاعت. تو پہلے سب کے الگ الگ مفہوم واضح ہونے چاہیے. محبت کا معنی ہم کہہ تو سکتے ہیں مگر یہ ایک ایسی وجدانی کیفیت ہے کہ اس کو ہم آپ کے دماغ کے اندر اس کیفیت کو سمجھانا چاہے تو مشکل ہے. طبیعت کا میلان اور محبت کی فطرت یہ ہے کہ کمال اور جمال کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. اور اطاعت کسے کہتے ہیں؟ تعمیل حکم. آپ نے حکم دیا ہم نے کیا، یہ ہے اطاعت. اور اتباع کہتے ہیں نقل افعال. آپ نے کچھ کیا ہم نے ویسے ہی کیا، یہ ہے اتباع.
اب یہ دیکھیں کیا یہ تینوں چیزیں اکٹھی رہتی یا کبھی الگ بھی ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے، پہلے آپ اطاعت اور محبت کو سمجھ لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں اطاعت بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں جہاں اطاعت ہو وہاں محبت بھی. ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹے کی اطاعت نہیں کرتا. ہر شریف النفس انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کی اطاعت نہیں کرتا. ہاری گھر پر بات کر دوں، میرا خدا میرے رسول سے محبت کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا. جو کہے کہ خدا رسول سے محبت نہیں کرتا وہ بھی کافر، جو کہے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی کافر. دیکھیے نا، اطاعت اور چیز ہے اور کسی کی رضا چاہنا اور ہے، کسی کو خوش کرنا اور ہے. اس کو اطاعت نہ سمجھ لیجیے گا. اگر خدا نے طے کر لیا کہ میں اپنے محبوب کو راضی ہی رکھوں گا، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ محبت ہے. تو دیکھیے اطاعت نہیں رہی نا، محبت تو ہے، اطاعت نہیں. اور ایک چیز اور بتا دوں، یہ منافقی جن سے کہا کہ الصلاۃ کی نماز پڑھنے لگے، کہا تو زکات دینے لگے، احکام کی اطاعت کرنے لگے، اطاعت تو کر رہے ہیں مگر محبت نہیں ہے، اطاعت کر رہے ہیں مگر محبت نہیں ہے. معلوم ہوا اگر اطاعت محبت سے خالی ہو تو وہ منافقت ہے، اور محبت اگر اطاعت سے خالی ہو. اب اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھے تو منافقین اطاعت تو کر رہے تھے، مسئلہ تھا محبت نہیں تھی، محبت نہیں تھی. تو کبھی ایسا ہوتا کہ اطاعت تو ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی. اور اطاعت کا تو عجیب عالم ہے، لوگ کبھی محبت میں اطاعت کرتے ہیں، کبھی لالچ میں کرتے ہیں، اور کبھی خوف سے کرتے ہیں. خوف سے کرتے ہیں. کسی ملک میں جو کبھی ایمرجنسی نافذ کر دیں سبھی اطاعت کرتے ہیں، محبت میں خوف سے، خوف سے. لہذا یہاں جس محبت کی بات ہوتی ہے یہ وہ نہیں جو خوف والی ہو، جو لالچ والی ہو. محبت والی ہو، بلکہ وہ اطاعت ہو جو محبت والی. اچھا جناب والا، میں اور فرق دکھا دوں کہ کہیں اطاعت اور ہے محبت اور ہے. اطاعت اور ہے. واقعہ بہت ہی مشہور ہے، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مکان پہ سرکار جلوہ افروز ہوتے ہیں. یہ تو ہجرت کی بات. مکان ایسا تھا، ایک منزل نیچے ایک اوپر. حضرت ایوب چاہتے تھے میں نیچے رہوں، سرکار اوپر رہا. حضور نے کہا نہیں تم اوپر جاؤ، میں نیچے رہتا ہوں. اوپر گئے، پھر خیال آیا میں اوپر رسول نیچے. جا کے گوشے میں کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر خیال آتا ہے کہیں سرکار اس گوشے میں نہ آگے ہو تو دوسرے گوشے میں جا کے کھڑے ہو. رات بھر جیسے جیسے خیال بدلتا رہا گوشے بدلتے رہے. واقعہ تو اسی قدر ہو. مگر اگر آپ پوچھیں اوپر کیوں گئے، جواب ہے اطاعت لے گئے. رات بھر کیوں نہیں سوئے، محبت میں نہیں سوئے. اطاعت اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے. اچھا اتباع کا یہ معاملہ ایسا ہے، اتباع کہتے ہیں نقل افعال، جس کا فعل پسند آئے آپ اس کے نقل کریں. مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتباع بھی محبت سے خالی ہوتی ہے. اتباع بھی محبت سے خالی ہوتی. کیسے؟
کوئی شخص کسی کا مذاق بنانے کے لیے اس کی نقل کرے، تمسخر، استہزاء، اب وہ نقالی جو کرتا ہے تو کر رہا نقل کو افعال کر رہا، چلتا وہ ایسے ہے، اٹھتا ایسے ہے، مگر اس کو محبت نہیں، تمسخر۔ تو اتباع اگر محبت سے خالی ہے تو وہ استہزاء ہے، اور اطاعت اگر محبت سے خالی ہے تو منافقت ہے۔ دیکھیے اس کا بھی معاملہ ایسے ہی، تو معلوم ہوا کہ اتباع اور چیز، اطاعت اور چیز، محبت اور چیز۔ رسول کی چاہے اتباع ہو چاہے اطاعت ہو، وہ مقرون بالمحبت، محبت سے اگر ملی ہوئی ہے تو اطاعت اطاعت ہے، اتباع اتباع ہے، اور محبت اگر ہٹا دیا محبت کو تو یا تو وہ استہزاء ہے یا تمسخر ہے یا منافقت ہے۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے، معلوم ہوا کہ یہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ علماء کی زبان میں اگر بات کی جائے نا تو بڑی دقت ہو جاتی ہے کہ اس میں کون سی نسبت ہے، عام خاص مطلق ہے کہ عام خاص میں مدین ہے، کہ تباین ہے کہ تساوی ہے۔ تو آپ کہیں گے آپ بات کرنے آئے ہیں درس دے رہے ہیں، مگر میں نے مثالوں سے بات تقریباً سب سمجھا دی جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اور اٹھتا، دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے تو رسول کی اطاعت کرے، رسول کی اتباع، محبت کرے خدا سے اور پیچھے چلے رسول کے۔ ارے بھی ہونا یہ چاہیے، میں کہوں اے لوگوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو میری بات مانو، اے لوگوں مجھ سے محبت کرتے ہو میرے پیچھے چلو۔ ساری دنیا کا یہ بات، یہ تھوڑی محبت مجھ سے کرتے ہو چلو ان کے پیچھے، محبت مجھ سے کرتے ہو مانو ان کی، یہ کیا مانو؟ کیا مطلب؟ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل میں رسول کی محبت پیش کرو۔ خلاصہ یہ کرتا ہے، اگر خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل میں رسول کی محبت پیش کرو۔ دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی، دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے چاہنے ہیں پالے ہیں، دلیل میں پیش کرو رسول کی محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہے کہ ایک شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرے مگر رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہ کرے، جیسے یہودی کرتے ہیں، جیسے عیسائی کرتے ہیں، جیسے مجوسی کرتے ہیں۔ انہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے مگر یہ رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہیں ہے، مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی رسول کی محبت کا دعویٰ کرو خدا کو نہ چاہے۔ دنیا میں ایک مثال ہے کہ فلاں شخص رسول کو چاہتا ہے خدا کو نہیں چاہتا، تو ایسا یہ ناممکن کہ کوئی رسول کی محبت کی بات کرے اور وہ خدا کا چاہنے والا نہ ہو۔ دعویٰ اوپر کا دلیل، اسی سے سبق حاصل کرتے ہوئے قدم اور بڑھائیے۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں رسول سے محبت ہے تو صحابہ اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو۔ صحابہ اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والا رسول کے صحابہ کو گالیاں دے، رسول کے اہل بیت کو نیزہ دکھائے، یہ ہو سکتا ہے، مگر ایسا ناممکن ہے کہ کوئی اہل بیت و صحابہ کا چاہنے والا رسول کو نہ چاہے۔ دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کا، دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی۔ اور اگر تم اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ائمہ مجتہدین کی محبت دلیل میں پیش کرو، ائمہ مجتہدین کی محبت دلیل میں پیش کرو، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک صحابہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے۔ دیکھیں میں سچا دعویٰ جھوٹا دعویٰ کی بات نہیں کرتا، میں صرف دعوے کی بات کرتا ہوں۔ اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے مگر حنفی بننے کو تیار نہ ہو، شافعی کے نام سے لرزتا ہو، مالکی حنبلی ہونے کو ناپسند کرتا ہو، ائمہ مجتہدین کی گستاخی کرتا ہو، مگر یہ ناممکن ہے کوئی حنفی
کوئی سچا شافعی، کوئی سچا نقشبندی، کوئی سچا سہروردی، یہ ناممکن ہے کہ صحابہ اہل بیت کے چاہنے والے چاہنے والے نہ ہوں۔ اور ایسے ہی اگر ائمہ مجتہدین کی محبت کا آپ کو دعویٰ ہے تو ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو، ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو۔ اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مصلحتاً اپنے کو حنفی کہہ لیتے ہو، مصلحتاً اپنے کو نقشبندی کہہ لیتے ہو، مصلحتاً اپنے کو کسی سلسلے سے وابستہ کر لیتے ہو، مگر جناب والا قادری کے نام سے رستے ہو، چشتیت کے نام سے گھبراتے ہو، نقشبندیت و سہروردیت سے دور بھاگتے ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، مگر کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، کوئی چشتی، کوئی قادری ایسا نہیں ہو سکتا جو ائمہ مجتہدین کا احترام نہ کرتا ہو، ان کی تعظیم نہ کرتا ہو۔ چلے گا ایک ہی کے پیچھے، مانے گا سب کو، چلے گا ایک ہی کے پیچھے، مانے گا سب کو۔ کلمہ ہم پڑھیں گے ایک رسول کا، مانیں گے سب کو۔ کلمہ پڑھنا اور سارے نبیوں کا ماننا اور ہے، سارے رسولوں کا ماننا اور ہے۔ تو بات سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے، دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے۔ اب جا کے ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ میں نے دیکھا کہ آپ لوگ نعرے بہت لگاتے ہیں، اور ایک نعرہ تو ایسا ہے جو ہندوستان، پاکستان اور انگلستان جدھر جاؤ سب جہاں ملتا، غوث کا دامن نہیں چھوڑے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑے۔ ارے بھائی جب نہیں چھوڑنے کی بات تھی تو آپ کیوں نہیں کہتے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں؟ یہ بھی تو نعرہ ہو سکتا، کیوں نہیں کہتے کہ صدیق اکبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ وہاں سے کیوں نہیں چھوڑتے؟ صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا یہ کیا؟ تو یہاں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو قصہ یہ ہے کہ اس میں بھی یہ نقطے کی بات ہے، اپنی شناخت، اپنی پہچان کس نعرے سے بنتی۔ اس لیے اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے تو اس نعرے میں وہ شریک ہو جائیں گے جو صحابہ کو چھوڑ چکے، جو اہل بیت کو چھوڑ چکے ہیں، وہ چلے جائیں گے کہ ہاں صاحب ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایسے ہی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اس نعرے میں وہ شریک ہو جائیں گے جو اہل بیت کو چھوڑے بیٹھے۔ ہم یہ کہیں اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اس نعرے میں وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب معلوم کہ غیر اپنے میں آ رہا، ایسا نعرہ لگاؤ یہ کنارے ہو جائے، ایسا نعرہ لگاؤ یہ کنارے ہو جائے۔ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب خواجہ کو نہیں چھوڑیں گے تو صحابہ کا کہاں چھوڑیں گے، اہل بیت کا کہاں چھوڑیں گے، ائمہ طریقت کا کہاں چھوڑیں گے، ائمہ مجتہدین کا کہاں چھوڑیں گے، پھر رسول کا کہاں چھوڑیں گے۔ ہم ایسا دامن پکڑاتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں آ جائے تو رسول تک سارا دامن ہاتھ میں آئے۔ اپنی علامت کو پہچاننا اور بچانا بہت ضروری ہے۔ اپنی علامت کو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نہ واجب ہوتی ہے نہ فرض ہوتی، مگر علامت بن جائے حفاظت ضروری ہے۔ یا تو علامت ہی نہ بناؤ یا تو ایسی علامت ہی، اور جب بنا لیا تو چھوڑتے کیوں؟ میں اس واقعے کو اکثر بیان کیا کرتا ہوں، میرے ساتھ بند کر کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا، ہمیشہ۔ گجرات کا واقعہ، یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ ایک مقام وہاں بیرپور ہے، وہاں مجھے جانا تھا۔ آنند ایک مشہور گجراتی لوگ سب جانتے، وہاں سے ٹرین بدلنی تھی۔ جو ملا جی نے مجھے بلایا تھا وہ کسی کام میں لگ گئے، کسی اور کو بھیجا جو مجھے نہیں جانتا، نے دیکھا نہیں، تو انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا، پہچانوں گا کیسے؟ کیا پہچان لوں گا؟ آسانی سے پہچان لوں گا۔ تو انہوں نے بتایا وہ اس طرح کے لباس میں ٹرین سے اترتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے دستور یہ بنا لیا تھا کہ جس لباس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی لباس میں ٹرین سے اترتا ہوں۔ ایک پہچان بن گئی تھی، کہیں سے بھی آئے تو اسی لباس کے اندر آتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ ایسا لباس ہے کہ اس کے سوا کسی کا نہیں ہوگا۔
تم دیکھتے ہی پہچان لو. اب وہ اطمینان سے اور اس کے سوا کچھ نہیں پوچھا چل گیا. اتفاق ہے جب ہم آنند پہنچے اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں پیٹی کے اندر یہ سب کچھ, اور میں کرتے اور لنگی میں تھا اور ٹوپی پہنے ہوئے تھا. میں جب اترا تو کوئی پہچاننے والا نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں. اور اس کے بعد میں پریشان, پہلے تو ادھر ادھر چکر کرتا رہا. پھر سوچا چلو بھائی ٹرین اس طرف سے جاتی ہے, وہاں گیا ایک ڈبے میں بیٹھ بھی گیا, پھر نیچے اترتا ہوں, پھر اوپر چڑھتا ہوں, اس لیے کہ اگلے اسٹیشن پہ اترنے کے بعد پھر کدھر جانا, کوئی شخص ایسا نہیں. جب میں مرتا اترا تو ایک صاحب آیا, آپ کہاں سے آ رہے, کہاں جا رہے؟ میں نے بتایا. اچھا آپ کا نام یہ؟ ہاں, میں آپ کو لینے آیا. ارے آپ کہاں تھے؟ کہا جب آپ ٹرین سے اترے تھے تو میں سامنے ہی تھا, پہچانا نہیں. اس لیے کہ ملا جی نے جو پہچان کرائی تھی وہ چیز نظر نہیں آئی. ملا جی نے جو پہچان کرائی تھی وہ چیز نظر نہیں آئی. ذرا صاحب خیال کر. مگر چونکہ یہ ٹوپی آپ جو پہنے ہوئے تھے وہ ہمارے گجرات کی نہیں, اس لیے میں پوچھنے آ گیا. ہم نے کہا اچھا ہوا لکھنوی ٹوپی نے بچا لیا, ورنہ پوچھنے بھی نہ آتا, پھر پوچھنے بھی نہیں آتا. لکھنوی ٹوپی نے بچا لیا. آیا اور آ کر اس نے پوچھا. خیر بات تو ختم ہو گئی. میں راستے پر سوچتا رہا, میں اس راستے پر سوچتا رہا کہ اس طرح کا لباس پہننا نہ فرض ہے نہ واجب, اس طرح کا رومال لینا نہ فرض ہے نہ واجب, اس طرح کی چھڑی لے کے چلنا نہ فرض ہے نہ واجب. مگر جب میں نے اس کو اپنی علامت بنا لیا, چھوڑنے کا یہ نتیجہ نکلا, چھوڑنے کا یہ نتیجہ نکلا. پلیٹ فارم کا چکر لگانا پڑے گا, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. ارے چھوڑنا تھا تو علامت کیوں بنایا, اور بنا لیا تو چھوڑتے کیوں, بنا لیا تو چھوڑتے کیوں. ایک بات ضمن سن لو, پہچان کرانے والے نے تو پہچان کرایا تھا صحیح, مگر میں اس پہچان میں نہیں تھا, نہ پہچان سکا. معلوم ہوا کہ یاد رکھو پہچان کرانے والوں کو بھی سمجھ لینا کہ کون کس کی پہچان کیا کرا رہا ہے, کون کس کی پہچان کیا کرا رہا ہے. کہیں ایسی پہچان لے کے قبر میں مت جانا کہ رسول کو دیکھو اور پہچان نہ سکو. کچھ ایسی پہچان کرانے والے. اب آپ اس طرح کی پہچان لے کے جائیں گے, نبی تو ہماری طرح ہے, نبی تو ہمارے ہی جیسے ہے, نبی تو ہماری طرح ہاتھ پیرات رکھتے ہیں. جب وہاں آپ پہنچے, قبر میں نبی آئے, نورانی چہرہ ہے, تجلیوں کی بارش ہو رہی ہے, آپ سوچیں گے یہ کوئی فرشتہ لگ رہا ہے, یہ کوئی اور ہے, یہ نبی ہے, نبی کے سامنے ہے, نبی کے لیے بیچارہ. کیوں؟ پہچان کرانے والے نے غلط پہچان کری, غلط پہچان کرائی. تو پہچان بھی صحیح ہو اور پہچان باقی رکھنے کی بات آ گئی. تو میں یہ سوچنے لگا یہ فاتحہ, یہ تیجا, یہ 40واں, یہ 11ویں, یہ 12ویں, یہ قیام تعظیمی کا مروجہ انداز, یہ میلاد کا مروجہ طریقہ, یہ سنیوں کے جو مراسم, جو علماء اہل سنت کی تعین جنہیں حاصل ہے, وہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب, نتیجہ فرض ہے. نہ انسان صاحب کرنا ہمارے پر فرض ہے, نہ چہلم فرض ہے, نہ 11ویں فرض ہے, نہ 12ویں فرض ہے, نہ 6ٹی فرض ہے, نہ آراس مقدسہ فرض ہے. یہ سب کچھ فرض نہیں ہے, نہ واجب ہے نہ فرض ہے. مگر اس عہد میں ان معمولات کو سنیوں نے اپنی علامت بنا لیا ہے, اپنی پہچان بنا لیا ہے, اپنی پہچان بنا لیا ہے. آپ اس کو قائم رکھنا لازم. تو علامت کی حفاظت بہت ضروری ہے. دیکھیے علامت کا معاملہ ہی کچھ ہوتا. ایک زمانہ ایسا تھا پہچان کے لیے, امام اعظم نے عجیب بات بتائی تھی. پہچان سنی کی پہچان کے انہوں نے کہا
تفضیل الشیخین، یہ پہچان، تفضیل الشیخین، صدیق اکبر فاروق اعظم کو سارے صحابہ سے افضل ماننا، یہ سنیت پہچان۔ حب الختنین، نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرنا، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ان کی فضیلت مانو، ان کی محبت رکھو۔ خیر یہ سب تو ایک بات تھی، مگر والمسح علی الخفین، عجیب بات، خف کے اوپر وہ چمڑے کا موزہ ہوتا تھا، یہ جو موزہ آتا ہوتا یہ نہیں، اس چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا، اب بھی کچھ لوگ اس کو پہنتے ہیں، اس پر مسح کرنا، اس پر مسح، اس کا مسئلہ بس یوں سمجھ لیجیے، آپ نے وضو کر لیا، اس کو پہن لیا، اگر آپ مقیم ہیں تو 24 گھنٹے، مسافر ہیں تو 3 دن، آپ کو یہ چھوٹ ہے کہ جب جب وضو کی ضرورت ہو آپ ہر چیز دھوئے اور اس پر مسح کر لیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مسح کر لینا آپ کے لیے کافی، مگر اگر اتار کر کے دھوئے تو افضل ہے۔ اتار کے دھوئے تو افضل، کر لے کافی، مگر امام اعظم کہنے میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب موزے پہ مسح کرنے کو لوگوں نے ناجائز و حرام کہنا شروع کر دیا تو اس وقت سنیت کی یہ علامت ہو گئی کہ اب تم موزہ پر مسح کرو۔ کیا مطلب؟ علامت ایسی ہوتی ہے کہ افضل کو چھوڑا، افضل کا ترک کیا اور مسح کیا تو یہ سنیت کی پہچان ہوگی، ترک افضل سنیت کی پہچان، سمجھا؟ مگر آپ یہ دیکھیں یہاں کے معاملہ تو دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی، اپنی پہچان باقی رکھو۔ یہاں پر ایک تیسرا سوال اور آتا ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ رسول کی اتباع کریں، تیزی کے ساتھ میں مختصر اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ رسول کی اتباع کریں، اب مجھے ایک بات بتائیں، اتباع کہتے ہیں نقل یا فعل ہی کو نا، یعنی جیسا رسول کریں ویسا کرو، یہی کہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں یہ تو حکم ہے بھی، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، مگر سوچتے ہیں کس بات میں اتباع کریں۔ عقلی طور پر میں غور کرتا ہوں تو رسول کی اتباع ناممکن، کس بات پر؟ انتہا کی بات عرض کرو، کلمہ پڑھنے میں تم رسول کی اتباع کرو گے؟ جو رسول کا کلمہ ہے وہ پڑھو گے؟ رسول کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور مومنین کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مومنین کا کلمہ تو یہ ہے۔ اب کلمہ پڑھنے میں رسول کی اتباع کرو، رسول کا کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ رسول کا کلمہ وہ ہے کہ تم پڑھو تو کافر ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، میں اللہ کا رسول ہوں، سمجھا؟ اچھا یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے انہیں پڑھا کیا؟ کسی سے بھی ترجمہ کرو، یہاں پر علماء اور مشاہد تک بہترین اجتماع، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ اور جب بھی لوگوں نے پڑھا تو یہی کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور یعقوب جانتے ہیں یہ ہیں آپ کب بولتے ہیں، یہ ہیں کب بولتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں فلاں بڑا فاضل تھا تو تھا بتا دے گا، اب نہیں ہے، اور بڑا فاضل ہے، یہ ہیں بتا رہے کہ ہیں، تو جب تک یہ کلمہ رہے گا
ترجمہ یہی رہے گا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی عقیدہ ہمارا ہے، یہی ہمارا کلمہ۔ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور مانتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے، یعنی عقیدہ یہ تھے بولتے ہیں، حالانکہ یہ ہے والوں کا کلمہ ہے، تھے والوں کا ہے ہی نہیں۔ ایک نیا کلمہ بناؤ، عقیدہ بدلنا ہی ہے تو عقیدے کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی بدل دو، اس لیے تو یہ ہے والوں کا کلمہ۔ تو محمد اللہ کے رسول ہے تو کیا رسول کا کلمہ جو رسول پڑھ سکتے ہو آپ پڑھیں گے؟ اچھا چلیے دوسری میں چلیے، نماز، نماز میں آپ رسول کی نقل کر سکتے ہیں؟ ایک بات بتا دوں تیزی کے ساتھ، ہم پر آپ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5، اور نبی پر کتنی فرض ہیں؟ 6۔ تہجد بھی فرض، تہجد بھی فرض، آپ پر 5 فرض، نبی پر 6 فرض۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ جناب ہم بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، ہم کہیں گے آپ جو پڑھیں گے تو نفل کی نیت سے، نبی پڑھیں گے تو فرض کی نیت سے، جب نیت بدل گئی تو اتباع کا، پہلی تو وہی جیسا وہ ہے ویسا کرو، جو ان کی نیت وہی تمہاری نیت ہو۔ اور دوسری بات، آپ جو کریں نبی کی نقل آپ کیسے کر سکتے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسا پڑھو، نظر نبی پر۔ میں پوچھتا ہوں آپ دیکھیں گے کیا؟ رکوع دیکھیں گے، سجود دیکھیں گے، قیام دیکھیں گے، قعود دیکھیں گے، قرات سنیں گے، اور کیا کریں گے؟ نبی کی کیفیت نیاز کو دیکھ سکیں گے؟ نبی کا خشوع خضوع دیکھ سکیں گے؟ نبی جیسی نماز پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں تو اتباع کرو۔ اسی لیے رسول نے آسان کر دیا کہ جیسا دیکھو ویسے ہی پڑھ لو، تم کیا اتباع کرو؟ تو جیسا دیکھو ویسے ہی پڑھ لو، آسانی کر دی، اور وہ بھی جیسا تم دیکھو، یہ بھی نہیں جیسا تم دیکھو ویسے ہی کر لو، ذرا سا دیکھا۔ تو معلوم کی نماز میں بھی ہم رسول کی اتباع نہیں کر سکتے۔ روزے میں نبی کریم کو اختیار ہے 100 مثال کا، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، کیا سمجھا؟ نہ افطار نہ سحری کرو گے، رات بھر کھانے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا؟ صبح اور 12 بجے دیکھو تو چہرے کی ہوائیاں ہوتی ہیں، اور وہاں روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، اور کچھ نہیں۔ اور جب صحابہ کا بھی جذبہ اطاعت پورا، جذبہ اتباع جاگا، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ سرکار نے کیا کہا تھا؟ ایکم مثلی، کیا تم میرے طرح ہو؟ ابیت عند ربی یطعمنی ربی ویسقین، میں اپنے رب کے یہاں شباش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تم میرے جیسے ہو، تم میرے جیسے ہو، لست کاحد منکم، میں تم میں کسی کی طرح نہیں۔ ایسا دیکھیے اس دور کے لوگوں سے کہا جا رہا تم میری طرح نہیں، اس دور کے لوگوں سے جس میں صدیق اکبر ہیں، جس میں فاروق اعظم ہیں، جس میں علی مرتضیٰ ہیں، جس میں صہیب رومی ہیں، جس میں بلال حبشی ہیں، ایسے گروہ سے کہا جا رہا تم میری طرح نہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تم میری طرح نہیں۔ ذرا سا سوچو، اس سے سبق آپ سیکھتے جائیں، سوچتے جائیں، کیا تم میری طرح ہو؟ مگر جب حضور نے یہ کہا کہ میں اپنے رب کے ہاں شباش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا، میں سوچ میں پڑ گیا کیا کھلاتا کیا پلاتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول کچھ نہ کھائے اور کہے کھلاتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہ پیے اور کہہ دے مجھے خدا پلاتا، تو ضرور کچھ پلاتا، ضرور کچھ پلاتا، چاہر وہاں ہماری نظر پہنچے یا نہ پہنچے، مگر کچھ کھلاتا پلاتا ضرور ہے۔ وہیں پر میرے سمجھ میں ایک بات آ گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، وہ ہمارے روح کا بھی رب ہے، ہمارے جسم کا بھی رب ہے، ہمارے روح کا بھی رازق ہے، ہمارے جسم کا بھی رازق ہے، ہمارے روح کا بھی مالک ہے، ہماری جسم کا بھی مالک ہے۔ تو جب وہ سب کچھ ہے تو وہ روح کو بھی رزق دیتا ہے، جسم کو بھی رزق دیتا ہے، مگر روح کا رزق اور ہے، جسم کا رزق اور،
جسم کے رزق سے روح کی پرورش نہیں ہو سکتی، اور روح کے رزق سے جسم کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ روح اپنے رزق سے توانا ہوتی ہے، جسم اپنے رزق سے توانا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم کے اوپر ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ سارا جسم رسول عین روح بن جاتا ہے، عین روح بن جاتا ہے، اور ذکر الہی جو فرشتوں کی غذا ہے وہی روح محمدی کی غذا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اور مجھے اس موقع پر یہ بات بھی یاد آ گئی کہ حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا اور کہا اے آدم رہو اپنی زوجہ کے ساتھ، رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ پیو۔ حضرت آدم کے لیے یہ اجازت تھی اپنی زوجہ کے ساتھ سکونت اختیار کرو، جو چاہو تم وہ کھاؤ پیو۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم کے لیے قانون تھا کہ چاہنا بھی انہی کو ہے، کھانا بھی انہی کو ہے، تم جو چاہو وہ کھاؤ، مگر محبوب تمہیں چاہنے کی بھی زمین نہیں دوں گا، میں جو چاہوں گا وہ کھلاؤں گا۔ صاحب خیال کرتے سنے کیا کہ مسئلہ سوم کے اندر رسول کی طرح ہو سکتے ہیں؟ اچھا جناب اور تیزی سے میں چلوں، اور تیزی سے چلوں، زکوٰۃ دینے میں رسول کی طرح ہو سکتے ہیں؟ سر ہلا دے رہو، سمجھ نہیں رہے۔ دیکھو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم میں جو صاحبان نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض، خولان خول کو ہے فرض، مگر نبی کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہی فرض۔ کوہ احد کے برابر بھی سونا اگر نبی کے پاس ہوتا، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ایک تو کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ زکوٰۃ دینا ان پر فرض نہیں ہوتا، مگر سرکار تو ہے ہی، چاہیں تو سونے کے پہاڑ ساتھ ساتھ چڑھائیں، سمجھو، اسی کو فقر اختیاری کہتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا، حالانکہ سوچو زکوٰۃ دینے میں تو کوئی بظاہر عیب نظر نہیں آتا، لینے میں تو آپ سبکی مان بھی سکتے ہو، زکوٰۃ لینا تو سادات کے لیے زکوٰۃ لینا تو حرام ہے ہی، خانواد نبوت کے لیے، چاہے وہ عباسی ہو، چاہے وہ علوی ہو، چاہے وہ فاطمی، زکوٰۃ لینا، آپ سادات کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بھی نبی کی دوراندیشی دیکھیے، انصاف دیکھیے۔ اگر نبی نے زکوٰۃ کو فرض کر کے اپنی اولاد کو لینا جائز قرار دیتا تو پھر ساری دنیا کہتی نبی نے قیامت تک کے لیے بچوں کا انتظام کر دیا، قیامت تک کے لیے بچوں، اب ساری قوم کی زکوٰۃ انہیں کے گھر چلی جائے گی۔ لوگ سوچیں گے کہ نبی کی اولاد ہے، اس کو دینے میں زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، نبی کی محبت کا بھی ہی تقاضا ہے، تو اس سارے، مگر نبی نے ایسا حرام کیا، ایسا حرام کیا کہ حالت اضطرار میں بھی سید زکوٰۃ نہیں کھا سکتا۔ حالت اضطرار میں جبکہ حرام گوشت بھی، سور و خنزیر کا گوشت بھی جان بچانے کی حد تک استعمال کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں استعمال کر سکتا، زکوٰۃ نہیں استعمال کر سکتا حالت حرام میں۔ آپ کہیں گے مر رہا ہے اس کے بعد نہیں، ارے وہ تو مر رہا ہے مگر دینے والا تو دیکھ رہا ہے، جو زکوٰۃ دینے آیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ 40 روپیہ اس کو تبھی تو ایک نکال رہا ہے، 40 روپیہ اس کے پاس ہے جبھی تو 40 کا نکال رہا ہے، وہ مر جائے گا اور اس لیے دینے والا پکڑا جائے گا کہ ارے رسول تیرے سامنے بھوکی پیاسی چلی گئی، تو نے 40 لاکھ کیوں دیا؟ وہ جو تیرے پاس 45 تھا اس میں سے کیوں نہیں دیا؟ وہ جو تیرے پاس 45 تھا اس میں سے کیوں نہیں دیا؟ تو معلوم ہوا راستہ ایک ملنے کا ضرور ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ حالت اضطرار میں اتنا سخت تو خیر و بات الگ ہے، مگر دینے کی بات آئی تو سید کو بھی دینا۔ اگر سید صاحب
صاحب نصاب ہے تو دینے میں کوئی ایسی بات نہیں، مگر رسول کو دینا بھی فرض نہیں، رسول کا دینا بھی فرض نہیں۔ اس میں صرف نقطے کی بات یہ ہے کہ رسول دے تو کس کو دے، ابھی دیں گے تو کسی کو دیں گے، کس کو دے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے غلام کو زکات نہیں دے سکتا، اپنے غلام کو زکات نہیں دے سکتا، غلام کو، کیونکہ آپ غلام کے بھی مالک ہیں، اس کے مال کے بھی مالک، اب اس کو زکات دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی پیٹی سے نکالا دوسری پیٹی میں رکھ دیا، اس کے بھی آپ مالک، وہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلی۔ تو آپ سوچو رسول زکات تو دے، کس کو دے؟ مومنین ہی کو دے دے، اور مومنین کا حال یہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولی بالمؤمنین، نبی مومنین کی جان مال سے زیادہ مالک ہے، سب سے زیادہ مالک ہے۔ تو یہ سارے مومنین رسول کے غلام ہیں، اور ان کا مال یہ بھی رسول کے ہیں، ان کا مال بھی رسول کا ہے۔ تو کوئی اپنے غلام کو زکات نہیں دیتا، کوئی اپنے غلام کو زکات نہیں دیتا۔ اچھا دیکھو، تو اگر رسول یہ کہیں کہ مجھ پر زکات فرض نہیں، کچھ نہیں، تم کہو صاحب نصاب ہو کر کے مجھ پر زکات فرض نہیں، کافر۔ تو مسئلہ زکات میں بھی تم رسول کی طرح نہیں، نماز میں بھی رسول کی طرح نہیں۔ اب سوچو حج کے معاملے میں، حج کے معاملے میں بہت تفصیلات ہیں، بہت تفصیلات ہیں۔ اب 3-4 منٹ کا معاملہ ہے تو صرف تیزی سے بتا دوں، ایک چیز بتاؤ، اور اس میں بھی بہت گہرائی تک نہیں جاؤں گا، جتنا عمل آپ وہاں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ طواف کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے کیا۔ سعی کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے کیا۔ عرفات میں کیوں گئے؟ نبی نے کیا۔ مغرب کے بعد نماز مغرب کیوں چھوڑی؟ نبی نے چھوڑا۔ مزدلفہ میں قضا کے وقت ادا کیوں پڑی؟ نبی نے کیا۔ جو نبی کرتے جائیں، اور اس کے بعد ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ جس کو نصیب ہوا اس نے کیوں چوما؟ نبی نے چوما۔ تو ہمارے سارے اعمال کی وجہ نبی کا عمل، ہمارے سارے اعمال کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا عمل۔ اور نبی نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے حجر اسود اس لیے چوما کہ نبی نے چوما۔ نبی نے کیوں چوما؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ تو وہ وجہ اور ہمارے چومنے کی وجہ اور تو پتہ نہیں ہے، نبی کے چومنے کی کوئی بھی وجہ ہو مگر وہ اور، ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا عمل۔ تو جب وجہ بدل گئی تو اتباع کہاں؟ جب ہر ایک کے عمل کی وجہ بدل گئی تو اتباع کہاں؟ اتباع ناممکن۔ اور کہا جا رہا فاتبعونی، اتباع کرو۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو بس وہاں مفہوم وہی ہوگا دوستو جس کو آپ اطاعت کے نام سے جانتے ہیں کہ نبی جو حکم دے وہ، نبی جو کرے وہ کرو، کتنا پانی ہو جائے گا۔ نبی جو حکم دے وہ کرو، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔